بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ یوں ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس طرح کے حملے کا جواب لازم ہوتا ہے تاکہ ریڈ لائن بحال رہے، مگر اس حملے کا تو مقصد ہی ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے تھا۔ ایران اگر اس ٹریپ میں آتا تو اس پر حملے کا جواز پیدا ہو جاتا اور جواب نہ دیتا تو اس کی مٹی پلید ہونی تھی۔ اب دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، کیا یہ حملہ حقیقت ہے یا فکسڈ میچ ہے؟ دوسری جانب آپ کو ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر جنرل حمید گل کی بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا تھا، جس دن ایران اسرائیل پر حملہ کرے اس دن میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ ایران کی اسرائیل پر حملے کی حقیقت کیا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں، اور ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس میں کچھ ڈھکے اور چھپے ہوئے راز ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان رازوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایران نے 5 گھنٹے تک اسرائیل پر میزائل داغے لیکن کوئی بھی اسرائیلی جہنم واصل نہ ہوا؟ اور دوستو، ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اس کے پیچھے کی آپ اگر حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حقیقت میں ایران اسرائیل گٹھ جوڑ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ یوں ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس طرح کے حملے کا جواب لازم ہوتا ہے تاکہ ریڈ لائن بحال رہے، مگر اس حملے کا تو مقصد ہی ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے تھا۔ ایران اگر اس ٹریپ میں آتا تو اس پر حملے کا جواز پیدا ہو جاتا اور جواب نہ دیتا تو اس کی مٹی پلید ہونی تھی۔ اب سمجھنے والا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک اس طرح کی صورتحال میں جوابی حملہ کرتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے لگتے ہیں۔ مثلا پاکستان نے فروری 2019 میں انڈیا کو 24 گھنٹے میں ہی جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ حال ہی میں ایرانی حملے کا جواب 48 گھنٹے کے اندر دیا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں جب جوابی حملہ ہوئے بغیر تیسرا دن داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ملک بیچ میں کود چکا ہے اور تصفیے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالعموم تصفیے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاثرہ ملک سے کہا جاتا ہے کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ حملہ آور ملک کے فلاں ٹارگٹ کو نشانہ بنا لو، مگر میزائل ہلکا استعمال کرنا۔ یوں نہ صرف معمولی سا ملٹری ٹارگٹ طے کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے اہم چیزیں اور افراد ہٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس جوابی حملے کا باقاعدہ دن اور وقت بھی باہمی طور پر طے کر لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے، جو بائیڈن کی ناک پہلے ہی یوکرین میں کٹنے کے بالکل قریب ہے۔ ایسے میں اسرائیل اسے ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ بائیڈن کے لیے خطرناک ہے۔ سو ہمارا اندازہ ہے کہ امریکہ نے پس پردہ بیچ کی راہ نکالتے ہوئے اسرائیل پر آج والے ایرانی حملے کا اہتمام کروایا ہے۔ ہمارے ایسے سوچنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جوابی حملے میں ایران کو 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے تھے۔ اس نے جواباً ایک میزائل ہی داغنا تھا، اس کے لیے لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح کے ملٹری پلان ہر ملک کی قومی سلامتی پالیسی کا پہلے سے حصہ ہی ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن ہی تھا کہ جس نے اچانک انکشاف کیا کہ ایران بہت جلد جوابی حملہ کرنے والا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے کل سے اسکول کالجز کی 2 روز کے لیے تعطیل کر دی تھی۔ حملے والی رات سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد کے لیے چھٹی کا اعلان صاف بتا رہا ہے کہ تاریخ اور وقت فکس تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایران نے حملے کے لیے شاید ڈرون استعمال کیے، جس کی رفتار ہی کرولا کار سے بھی تھوڑی کم، یعنی 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور انہیں آئرن دوم سسٹم سے بآسانی گرایا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس تو اس کے دعوے کے مطابق ہائپرسونک میزائل بھی ہیں، جن کا اسرائیل کیا امریکہ کے پاس بھی توڑ نہیں۔ اس نے 200 ڈرونز کے بجائے 1 عدد ہائپرسونک میزائل کیوں استعمال نہ کیا جو سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا؟ چوتھی وجہ یہ کہ حملے کے فوراً بعد ایران نے یہ کیوں کہا معاملہ ختم سمجھا جائے؟ ایران کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے تو اکڑنا چاہیے تھا کہ اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایران روس اور چین دونوں کی ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو بیجنگ اور ماسکو میں ٹینشن کے آثار کچھ نظر نہیں آئے۔ وزرائے خارجہ کی دوڑیں لگنی چاہیے تھیں کہ ایران کے جوابی حملے سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے،
بیجنگ اور ماسکو کا پرسکون رہنا میچ فکسنگ کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن ہمارا یہ تمام تجزیہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور غلط ثابت ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر دے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ اسرائیل ایسا کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران 6 ماہ تک اسرائیل کی پشت پر کھڑا رہا، ایک بوند پانی نہیں دیا فلسطینیوں کو۔ اب جب اسرائیل غزہ میں بدترین شکست کھا چکا ہے، ہر محاذ پر ذلت مقدر بنی، اسرائیل پر ایرانی حملہ۔ پوری دنیا کو پہلے سے معلوم تھا کہ کب، کیسے، کس سے اور کہاں سے ہوگا۔ 300 ایرانی میزائل، ایک مچھر تک نہ مرا۔ بس ثابت ہوا کہ ایران سے ایک کوا بھی نہ مرا۔ اب ایران سے حملے کروا کے غزہ کو چھوڑنے کا جواز پیدا کیا گیا کہ ایرانی حملے کی وجہ سے ہم غزہ سے نکل رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حماس جنگ جیت چکی ہے، ایران نے اسرائیل کو فیس سیونگ دی ہے، اور اس سارے ڈرامے کا ہدایت کار امریکہ ہے۔ جنازہ بڑا ہے اور مرنے والا کتا ہے۔ کل ایران سے اسرائیل کی طرف جو کچھ ہوا، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، ایک بہت سرد منظر۔ اب واپس غزہ کی طرف چلتے ہیں، جہاں اصل جنگ ہے اور باقی سب کچھ خالی ہلچل ہے۔ اگر اسرائیل پر ایرانی حملے کا خلاصہ آپ کو بتاؤں دوستو، تو 99% ڈرونز اور میزائل اسرائیلی سرحدوں کے باہر مار گرائے گئے۔ ہلاک یا زخمی اسرائیلیوں کی تعداد 0۔ پاسداران انقلاب نے ٹیکساس میں لگنے والی آگ کی ویڈیوز شائع کی ہیں، جن میں کچھ ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ ایران جو شام، عراق، لبنان، لیبیا، یمن اور اردن میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا چکا ہے، اور ابھی تک ایران کے مظالم جاری ہیں۔ مسلمانوں کی بدترین نسل کشی کرنے والا ایران فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ رفح پر اسرائیلی حملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، یا صرف ڈرامے بازی ہے؟ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ حقیقت حال دوستو یہ ہے کہ مسلمان ممالک عراق، شام، یمن اور دیگر اسلامی ممالک میں ایران نے ایسا حملہ کیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی، بلکہ عراق، شام کے مسلم علاقوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔ کبھی ایران نے حملے کیے، نہ دھمکیاں دیں اور نہ ہی پہلے سے اعلانات کرتے رہے کہ میں نے حملے کرنے ہیں۔ راتوں رات علاقوں کے علاقے کو امریکہ کی مدد سے ملیہ میٹ کر دیا، اور اب جب ایران کا بڑا بھائی اسرائیل کو غزہ کے مجاہدین سے شکست فاش نظر آنے لگے اور بھاگنے کے راستے ڈھونڈنے کے لیے بھائی ایران سے مدد لینا پڑا، تو ایران گزشتہ 10 دنوں سے صرف دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہا ہے، پھر اچانک اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ ہمارے ڈرون، میزائل وغیرہ 10 گھنٹے بعد پہنچیں گے، لہٰذا اگر کوئی غلطی سے کوئی فائر تمہاری طرف آئے تو انہیں تباہ کرنے کے لیے بیدار رہیے۔ اتنے بڑے حملے کا ڈرامہ کرا کے ایک مچھر کو بھی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنا ہوتا تو یمن ایران کے قبضے میں ہے، یمن سے سعودی عرب پر میزائل داغا جا سکتا ہے، یمن سے حوثی دہشت گردوں کے ذریعے سنی مسلمانوں پر بمباری کے ذریعے سنیوں کا قتل عام کر سکتا ہے، مگر بارڈر سے اس پر اسرائیل کے لیے ایران ہی سے میزائل داغنے کا ڈرامہ رچانا لازمی ہے، اور ساتھ لگے بارڈر اسرائیل کے لیے ایران سے ہی چند میزائل کا ڈرامہ رچا کر امریکہ اسرائیل نے اپنے بغل بچے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ایران کو ہیرو بنانے اور اپنی شرمندہ چھپانے کے لیے ایران کے ذریعے بڑا ڈرامہ رچایا گیا، جو موجودہ سوشل میڈیا کے دور میں ایرانی منافقت اور شیعت کی یہودیت سے پیداوار ہونے کو مزید واضح اور عیاں کر دیا کہ واضح رافضی شیعہ یہودی شخص عبداللہ بن سبا کے پیداوار ہے، اور ایران اسرائیل بھائی بھائی ہیں، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن اور قاتل ہیں۔ دوستو، جو موجودہ صورتحال ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، یہ صرف سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں ایران کا رعب اور دبدبہ بٹھانے کی ایک ناکام کوشش ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اسرائیل کے بعد یہودی زیادہ تعداد میں کہیں پر موجود ہیں تو وہ ایران میں ہیں۔ دوستو، آپ علماء کرام سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا، اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں یہودی ایران کے اندر موجود ہیں، اور وہ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے نزدیک وہ دجال ہے، یعنی وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا،
تو دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے جو اسرائیل نے ایران پر اور پھر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، یہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ایران بہت بڑا اسلامی مجاہد ہے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ کوئی مجاہد نہیں بلکہ یہ شیطانی ہے، یہ شیطانی اور فسادی ہے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان والا نہیں مانتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان والا نہیں مانتا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو ماننے والا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا حامی و مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دوستو حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو اسرائیل نے ایران پر اور پھر ایران نے اسرائیل پر جو حملے کیے ہیں، یہ پورے عالم عرب کو ایک جنگ میں جھونکنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بے شمار ایسے کلپس ہیں جو وائرل ہوتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرحمت الکبریٰ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے گی کہ ایران بہت دلیر ہے، بہت ہی وفادار ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب اس کے اندر پاکستان، چائنا اور دیگر کئی ممالک بھی داخل ہو جائیں گے، اسی کا نام ہے عالمی جنگ۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ڈھونگ ہے۔ اسرائیل ایران کا سب سے بڑا دلال ہے۔ دوستو یہ ایک ایسی ہی سازش ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں پیدا کر دی تھیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ دوستو اسلام کی آفاقیت اور اسلام کی عالمگیریت بلکہ اس کی شان و شوکت دشمنان اسلام کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتی رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اول دن سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دانیوں میں مصروف عمل ہیں۔ خوارج و نواسب کا فتنہ ہو یا روافض و شیعوں کا، خلق قرآن کا فتنہ ہو یا اعتزال کا، فرق ازالہ کے فتنے ہوں یا علماء سو کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ ہو یا انکار ختم نبوت کا، یہ اور اس طرح کے بہت سارے فتنے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سر ابھارتے رہے ہیں، لیکن ان تمام فتنوں میں جو فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اسے ہم روافض، شیعہ، اثنا عشریہ کے مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ دوستو ایران اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کو مذہب، یہودیت اور شیعت کی مشترکہ باتوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ اس باطل اور گمراہ فرقے کے غلط عقائد و نظریات سے آگاہ ہو سکے۔ دوستو اہل تشیع یا شیعت ایک باطل فرقہ ہے۔ شیعہ کی آبادی کل مسلم آبادی کا 10 یا 13% حصہ ہے۔ اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائل ہیں، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں۔ شیعہ یا اہل تشیع نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ شیعہ کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، اور اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کروائی۔ دوستو شیعت کی جڑیں بڑی مضبوط، گہری اور بہت لمبی ہیں۔ اس فتنے کا روح رواں عبداللہ بن سبا نامی یہودی ہے۔ وجود میں آنے کے بعد یہ فتنہ روز بروز ترقی کرتا رہا، زیر زمین اور پس پردہ اس کی سرگرمیاں جاری رہیں اور آج تک جاری ہیں۔ اس فرقے کو جب بھی موقع ملا تو اس نے مسلمانوں کو اور ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کا کام بخوبی انجام دیا۔ اس فرقے کو بعض اوقات اقتدار بھی ملا تو اس نے ان مواقعوں سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کبھی بیت اللہ پر حملہ کیا، کبھی حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کو سر عام ذلیل و رسوا کر کے انہیں ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے شہید کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے شیعوں کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روافض یہود و نصارہ، تاتاری اور مشرکین وغیرہ جیسے دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کے ان مخلص بندوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے دیندار اور متقین کے سردار تھے۔
جو دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تاتاریوں کے اسلامی ممالک پر حملہ کرنے اور راہ پانے میں سب سے زیادہ دخل ان روافض اور شیعوں کا ہی تھا۔ اب القمی اور طوسی وغیرہ کے دشمن نوازی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں زبان زد عام ہو چکی ہیں۔ شام میں جو روافض تھے انہوں نے بھی کھلم کھلا طور پر کافروں کا ساتھ دیا تھا، اور اس وقت عیسائیوں کی انہوں نے پوری مدد کی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچوں اور ان کی مملوکات کو ان لوگوں نے ان عیسائیوں کے ہاتھوں غلاموں کی طرح بیچ دیا تھا۔ بلکہ ان کے کچھ لوگوں نے تو صلیبی جھنڈا بھی بلند کیا تھا، اور گزشتہ دور میں عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضے میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا۔ یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں شیعوں کے بابا عبداللہ بن سبا کی۔ دوستو جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ شیعت کا بانی عبداللہ بن سبا نامی یہودی ہے۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی خلاف لا کھڑا کیا، اور بعد میں اس کا جو کردار سامنے آیا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے بری نیت سے ہی یہودیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا اصل مقصد مسلمانوں میں شامل ہو کر اور اپنے ناز و ادا اور کرتبوں سے ان میں مقبولیت حاصل کر کے اندر سے اسلام کی تخریب و تحریف اور اہل اسلام کے درمیان اختلاف و شقاق پیدا کر کے فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ آغاز مرحلے میں مدینہ منورہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران اس نے اپنی ذہانت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہاں اور پورے حجاز کے علاقے میں دینی شعور کے حامل افراد موجود ہیں، اور یہاں دین کے ایسے محافظ بستے ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے وہ بصرہ اور پھر شام چلا گیا۔ یہاں بھی اس کو اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچا، جہاں اسے کچھ ایسے افراد مل گئے جن کو وہ اپنا اعلی کار اور اپنا مفسدانہ مہم و سرگرمیوں میں حصہ دار و مددگار بنا سکے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس نے لوگوں میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے ان مسلمانوں پر تعجب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اور رسل سے افضل و بہتر ہیں۔ آپ یقیناً اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حقیقت میں یہ بات بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی اور اسلام کے بنیادی عقائد سے اس کا ٹکراؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جاہل اور کم تربیت یافتہ افراد اس کے اس کفریہ عقیدے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک گمراہ کن عقیدے میں کچھ لوگوں کو مبتلا کرنے اور کامیابی ملنے کے بعد عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں طرح طرح کی غلو کی باتیں کرنا شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قرابت کی بنیاد پر ان کے ساتھ غیر معمولی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، ان کی طرف عجیب و غریب خود ساختہ معجزے منسوب کر کے ان کو ایک مافوق البشر ہستی باور کرانے کی کوشش کی، اور جاہلوں اور سادہ لوگوں کا جو طبقہ اس کے پہلے فریب کا شکار ہوا تھا وہ ان ساری خرافات کو بھی قبول کرتا رہا، اور یہ اس طرح کی بہت ساری ڈھکوسلے بازیاں وہ پھیلاتا رہا، اور یہ سب اس نے انتہائی ہوشیاری، رازداری اور یہودی فطرت کے مکر و فریب سے اس طرح کیا جس طرح زمین دوز خفیہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ اور مصر کے علاوہ دوسرے بعض شہروں اور علاقوں میں بھی اس نے کچھ اپنے ہم خیال بنا لیے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ اس نے بہت سے سادہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کر لیا اور خفیہ طور سے ایک لشکر لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آگے جو کچھ ہوا وہ تاریخ اسلامی کا ایک نہایت ہی دردناک باب ہے۔ وہ یہ کہ داماد رسول خلیفہ ثالث ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر نے گھیر کر انہی کے گھر میں محصور کر کے قتل کر دیا۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس خونی فضا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا۔ وہ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ اس وقت ان سے بہتر زمام حکومت سنبھالنے والا کوئی اور موجود نہ تھا، اور ان کی شخصیت اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح بھی تھی، لیکن عبداللہ بن سبا کی اس خونی سازش کے نتیجے میں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور نوبت جدال و قتال تک پہنچ گئی۔ جنگ جمل و صفین جیسے خونی مارکے بھی ہوئے،
کہ جن میں بہت سارے صحابہ شہید کیے گئے۔ ان دونوں مارکوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ اس زمانے اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم افراد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت کے عنوان سے غلو جیسی عظیم گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں خدا کا روپ ہیں، ان کے قالب میں خداوندی روح ہے اور گویا وہی خدا ہیں۔ کچھ احمقوں کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا تھا، وہی اس کے مستحق اور اہل تھے، اور حامی وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن اس کو اشتباہ ہو گیا اور وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچ گیا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پر بھی بہتان، جبرائیل پر بھی بہتان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار۔ مورخین نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ انہی کے لشکر کے کچھ افراد ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان شیاطین کو قتل کرانے بلکہ لوگوں کی عبرت کے لیے انہیں آگ میں جلانے کا ارادہ کیا، لیکن اپنے مشیر خاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کے مشورے پر اس وقت کے خاص حالات میں اس کارروائی کو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوحیت کا عقیدہ رکھنے والے، انہیں اللہ تسلیم کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے یہ شیاطین انہی کے حکم سے قتل کیے گئے اور آگ میں ڈالے گئے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال جنگ جمل اور صفین کی جنگوں کے زمانے میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کی فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا موقع ملا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے علاقے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا، چونکہ اس علاقے کے لوگوں میں ایسے غلو آمیز اور گمراہ کن افکار و نظریات کے قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں دوسرے جگہوں کی بنسبت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ دوستو، اب تک آپ کے سامنے جو تفصیل اختصار کے ساتھ پیش کی گئی وہ شیعت کے آغاز اور اس کے بانی کے تعلق سے تھی، چونکہ یہ دعوت و تحریک خفیہ طور پر اور زمینی انداز میں چلائی جا رہی تھی، اس لیے اس سے متاثر ہونے والے سب ایک ہی خیال اور عقیدے کے نہیں تھے۔ اس کے دایان جس سے جو بات اور جتنی بات کہنا مناسب سمجھتے وہی کہتے، اور اگر وہ قبول کر لیتا تو بس وہی اس کا عقیدہ بن جاتا۔ اسی وجہ سے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوحیت یا ان کے اندر اللہ کی روح کے حلول کے قائل تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل و اعلیٰ اور نبوت و رسالت کا اصلی حقدار سمجھتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے غلطی کے قائل تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے نامزد امام، امیر بلکہ خلیفہ سمجھتے تھے، اور اسی بنا پر وہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو اور ان تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان حضرات کو خلیفہ مانا اور دل سے ان کا ساتھ دیا، ان سب کو معاذ اللہ یہ لوگ کافر و منافق یا کم از کم غاصب و ظالم اور غدار کہتے تھے۔ ان سب کے علاوہ بھی اس طرح کے مختلف عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ تھے۔ ان سب میں مشترک بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو تھا، اور اس غلو کے درجات ہر ایک کے نزدیک مختلف تھے۔ ابتدائی دور میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز الگ الگ فرقے نہیں بنے تھے، بعد میں مختلف اسباب کی وجہ سے ان کے اندر مختلف فرقے بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہو گئی، جن کی کسی قدر تفصیل آپ ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی کی کتاب الملل والنحل کے مطالعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ان فرقوں میں سے بہت سے تو وہ ہیں جن کا غالباً اب اس دنیا میں کہیں وجود نہیں، تاریخ کی کتابوں کے اوراق میں ہی ان کا نام و نشان باقی رہ گیا ہے، لیکن ان کے چند فرقے ہمارے اس دور میں بھی مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں تعداد کے لحاظ سے اور بعض دوسرے ناحیوں سے بھی اثناء عشریہ کو امتیاز اور اہمیت حاصل ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اس فرقے کے عقائد اور ائمہ معصومین کے حوالے سے ان کی خود ساختہ باتیں بیان کریں گے،
دوستو شیعوں کا ایمان یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کی طرف سے انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث کیے گئے جو معصوم ہوتے تھے، اور ان کی بعثت سے ہی بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوتی تھی اور وہ ثواب یا عذاب کے مستحق ہوتے تھے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے بندوں کی ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے 12 امام نامزد کر دیے ہیں۔ 12ویں امام پر دنیا کا خاتمہ اور قیامت یقینی ہے۔ یہ 12 امام انبیاء علیہ السلام ہی کی طرح معصوم ہیں اور مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء سے افضل و بالاتر اور برتر ہیں۔ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ان اماموں کی اس امامت کو ماننا اور ان پر ایمان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت کو ماننا اور ان پر ایمان لانے میں ہی نجات ہے۔ دوستو یہاں پر اہل تشیع کے 12 اماموں کے نام بھی جان لیجئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن حسین بن زین العابدین، محمد بن علی باقر، جعفر بن محمد صادق، موسیٰ بن جعفر قاسم، حضرت علی بن موسیٰ رضا، حضرت محمد بن علی تقی، حضرت علی بن محمد نقی، حضرت حسن بن علی عسکری، حضرت محمد بن حسن مہدی موعود منتظر۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اب اس سے تقریباً 1150 سال پہلے 255 یا 256 ہجری میں محمد بن حسن مہدی پیدا ہو کر 4 یا 5 سال کی عمر میں معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زندہ ایک غار میں روپوش ہیں۔ ان پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یاد رہے کہ آخری امام کے تعلق سے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تاریخی شہادت اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حسن بن علی عسکری کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، پھر محمد بن حسن مہدی موعود منتظر کا وجود کہاں سے؟ دوستو ابھی ہم نے آپ کے سامنے شیعوں کے مختلف فرقے اور ان کے 12 اماموں کی تفصیل کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اماموں کے متعلق شیعوں کے عقائد و نظریات کے عنوان سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں صحیحین و بخاری و مسلم وغیرہ احادیث نبوی کے مجموعے ہیں، اسی طرح شیعوں کے ہاں بھی احادیث و روایات کی کتابیں ہیں، لیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حصہ تو بہت ہی کم بلکہ شاذ و نادر ہی ہے۔ زیادہ تر ان لوگوں نے اپنے ائمہ معصومین ہی کی ارشادات و اقوال و افعال اپنی سندوں کے ساتھ روایات کیے ہیں۔ ان کتب حدیث میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ مستند معتبر جو کتاب ہے وہ ابو جعفر یعقوب کلینی رازی متوفی 328 ہجری کی الجامع الکافی ہے۔ صحت و اسناد کے لحاظ سے اس کتاب کا ان کے نزدیک وہی درجہ و مقام ہے جو ہم اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ یہ شیعوں کا سب سے مستند ماخذ ہے جس کی 4 جلدیں ہیں، 2500 کے قریب صفحات ہیں اور 16,000 سے زائد روایات ہیں۔ آئیے اب ہم اماموں کے تعلق سے شیعوں کے عقائد و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو ائمہ معصومین کے متعلق شیعوں کے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ مخلوق پر اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے تو حجت قائم کر دی ہے اماموں کے بغیر، اب کیا ہوگا؟ نمبر 2، امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، لیکن دنیا تو آج بھی قائم ہے۔ نمبر 3، اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرط ایمان ہے، نہ مانا جائے تو۔ نمبر 4، اماموں اور امامت پر ایمان لانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم سب پیغمبروں اور آسمانی کتب کے ذریعے آیا ہے۔ کون کون سی آسمانی کتاب میں یہ خوشخبری ملی آپ لوگوں کو؟ نمبر 5، ائمہ کی اطاعت رسولوں ہی کی طرح فرض ہے، پھر کرتے کیوں نہیں؟ نمبر 6، ائمہ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام قرار دے دیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ شیعہ یہودیوں کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ جس کام پر اللہ نے یہودی احبار و رہبان پر لعنت بھیجی ہے، وہی کام اگر آپ اپنے ائمہ کے تعلق سے روا رکھیں گے تو آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ نمبر 7، انبیاء کی طرح ائمہ بھی معصوم ہوتے ہیں، ہاتھو برہانکم۔ نمبر 8، اماموں کا حمل ماؤں کے رحم میں نہیں بلکہ پہلو میں قائم ہوتا ہے۔ کس نے چیک کر کے دیکھا ہے بھائی؟ نمبر 9، ائمہ معصومین کو ماننے والے شیعہ اگر ظالم اور فاسق و فاجر بھی ہیں تو بھی جنتی ہیں، اور ان کے علاوہ مسلمان اگر متقی و پرہیزگار ہیں تو بھی جہنمی ہیں۔ ارے بدبختو، آپ لوگوں کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، ائمہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء سے برتر و بالا تر ہے۔
اللہ کی سنت اور اس کے قانون سے کھلواڑ کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ نمبر 11، ائمہ کو ما کان و ما یقون کا علم ہے، پھر اللہ اور ائمہ میں فرق کیا رہ گیا؟ نمبر 12، ائمہ پر بھی بندوں کے دن رات کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ تحقیق کس نے کی؟ نمبر 13، ائمہ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، ہاں تمہارا کوئی اپنا بنایا ہوا فرشتہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 14، ہر جمعے کی رات ائمہ کو معراج ہوتی ہے، وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شمار نئے علوم عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری زندگی صرف ایک بار معراج ہوئی اور یہاں یہ ہر ہفتے ایک بار چکر لگا رہے ہیں۔ نمبر 15، ائمہ وہ سب علوم جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کو عطا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے علوم بھی جو نبیوں اور فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ نبیوں اور فرشتوں کو تمہارے فرسودہ علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 16، ائمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور الروح لے کر اترتے ہیں۔ اب تک کتنی کتابیں جمع ہو گئی ہیں؟ نمبر 17، ائمہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ نمبر 18، دنیا و آخرت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں دے دیں اور بخش دیں، پھر کس کس کو دیا انہوں نے اب تک اور کس کس کو بخشا ہے؟ نمبر 19، اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی تھی اور جس کا بوجھ اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا تھا، وہ امامت کا مسئلہ تھا۔ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی، پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی۔ نمبر 20، قرآن میں پنجتن پاک اور تمام ائمہ موسومین کے نام تھے، وہ نکال دیے گئے اور تحریف کی گئی۔ یہ پوری امت مسلمہ پر بہتان تراشی ہے۔ دوستو، یہ تھے شیعوں کے وہ عقائد و نظریات جو وہ اپنے ائمہ معصومین کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر کفریہ عقائد و نظریات کے حامل ہیں یہ لوگ، کہ ائمہ کو انہوں نے نبیوں اور رسولوں سے بہتر بتایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے مختلف خصوصیات میں بھی شریک و سانجی بنا دیا۔ آپ ابھی حیران نہ ہوں، یہ تو ابھی آغاز ہے، ایسے ہی بے شمار غلط عقائد ہیں ان کے کہ جن کو سننے کے بعد ان کے تعلق سے کسی قسم کی نجات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، جو چاہے اس دروازے کا استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے تعلق سے شیعوں کے عقائد کو بیان کریں گے، جنہیں پڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کس قدر اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اور صحابہ کرام سے ان کا بغض و کینے کا معیار بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ آئیے اب ہم آپ کو صحابہ کرام کے تعلق سے شیعوں کے چند بنیادی عقائد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و امامت نہ ماننے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ قطعی طور سے کافر و مرتد، استغفر اللہ۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 137 فلاں اور فلاں اور فلاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تینوں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و امامت کا مسئلہ پیش کیا گیا تو یہ تینوں ان سے منکر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے انہوں نے بیعت کر لی اور اس طرح پھر ایمان لے آئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر یہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر یہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ پھر جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے بھی بیعت لے لی جو امیر المومنین سے بیعت کر چکے تھے، تو اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان میں ذرا سا بھی ایمان باقی نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ کس طرح دجل و فریب سے یہ کام لیتے ہوئے ان لوگوں نے کافروں و منافقوں سے متعلق ایک آیت کو خلفائے ثلاثہ پر چسپاں کر دیا اور انہیں کافر و مرتد قرار دے دیا ہے۔ ایمان کا معنی امیر المومنین علی، کفر کا مطلب ابو بکر، فسق سے مراد عمر اور عصیان سے مراد عثمان، معاذ اللہ۔ سورہ الحجرات کے آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، تمہارے دلوں ایمان سے مزین کر دیا، اور کفر و فسق و نیز معصیت کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں شیعوں کی خبیث ذہن کی کارکردگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب علیکم الایمان میں ایمان کا مطلب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، اور آگے کفر کا مطلب ہے ابو بکر، فسق کا مطلب ہے عمر، اور عصیان کا مطلب ہے عثمان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے ثلاثہ کافر و مرتد، اللہ و رسول کے غدار،
अस्तगफिरुल्लाह। शेखैन हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम बनी आदम की लानत। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अबू बकर की बैत सबसे पहले इब्लीस ने की थी। अस्तगफिरुल्लाह। उमर बिन ख़त्ताब का यौम शहादत सबसे बड़ी ईद का दिन है। अल्लाहु अकबर। इमाम ग़ैब जब ज़ाहिर होंगे तो शेखीन को कब्रों से निकालेंगे और ज़िंदा करके हज़ारों बार सूली पर चढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह तबाह बर्बाद करे इन बदबख्तों को। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये बदबख्त कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह कि वो मुनाफ़िका थी। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर मार दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, इनके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे अजल और बुज़ुर्ग सहाबा को भी ये लोग गालियाँ देते हैं और तानो तशनीह से काम लेते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि अपने मतलब की बात के लिए ये खुद साख्ता दलीलें भी पेश करते हैं, जबकि अहल सुन्नत वल जमात का सहाबा के ताल्लुक से ये मसला है कि तमाम सहाबा आदिल हैं और उनकी अज़मत व मकाम को बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस मुबारक काफ़ी और शाफ़ी है, जो बुखारी और मुस्लिम में है। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोस्तों, यहाँ हदीस का हवाला भी आपको देता चलूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3397 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4611। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा को गालियाँ ना दो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तब भी वो किसी एक सहाबी की जानिब से खर्च किए गए एक मुद या आधा मुद के सवाब को भी नहीं पहुंच सकता। वाज़ेह रहे कि एक मुद तकरीबन 600 ग्राम का होता है। एक तरफ सहाबा की अज़मत के ताल्लुक से ज़ुबान रिसालत से ये फरमान निकलता है, तो दूसरी तरफ ये शिया हजरात इन्हीं सहाबा को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें काफ़िर व मुर्तद करार देते हैं और उन्हें कुरान में तारीफ़ करने वाला समझते हैं, उन्हें गासिब व खाइन जैसे अलकाब से पुकारते हैं। उनके बारे में तरह तरह के खराफाती रिवायात अपने आइमा की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं। दोस्तों, आइमा मौसमीन के मुताल्लिक शियों के अक़ायद व नज़रियात ये हैं कि मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत इमाम के बग़ैर कायम नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने तो हुज्जत कायम कर दी है इमामों के बग़ैर, अब क्या होगा। नंबर 2, इमाम के बग़ैर ये दुनिया कायम नहीं रह सकती, लेकिन दुनिया तो आज भी कायम है। नंबर 3, इमामों को मानना और पहचानना शर्त ईमान है, ना माना जाए तो। नंबर 4, इमामों और इमामत पर ईमान लाने और उसकी तबलीग करने का हुक्म सब पैगंबरों और आसमानी कुतुब के ज़रिए आया है। कौन कौन सी आसमानी किताब में यह खुशखबरी मिली आप लोगों को। नंबर 5, आइम्मा की इताअत रसूलों ही की तरह फ़र्ज है, फिर करते क्यों नहीं। नंबर 6, आइम्मा को इख्तियार है जिस चीज़ को चाहें हलाल या हराम करार दे दें। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि शिया यहूदियों के दूर शरीक भाई हैं। जिस काम पर अल्लाह ने यहूदी अहबार और रहबान पर लानत भेजी है, वही काम अगर आप अपने आइम्मा के ताल्लुक से रवा रखेंगे तो आप अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं। नंबर 7, अनबिया की तरह आइम्मा भी मासूम होते हैं, हाथु बरहानुकुम। नंबर 8, इमामों का हमल माओं के रहम में नहीं बल्कि पहलू में कायम होता है। किसने चेक करके देखा है भाई। नंबर 9, आइम्मा मुसलमान को मानने वाले शिया अगर जालिम और फासिक व फाजिर भी हैं तो भी जन्नती हैं, और इनके अलावा मुसलमान अगर मुत्तकी व परहेजगार हैं तो भी जहन्नमी हैं। अरे बदबख्तो, आप लोगों को नज़रसानी की ज़रूरत है। नंबर 10, आइम्मा का दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर और दूसरे तमाम अनबियाओं से बरतर व बालातर है। अल्लाह की सुन्नत और उसके कानून से खिलवाड़ करना कोई आपसे सीखे। नंबर 11, आइम्मा को माकान व मायाकून का इल्म है, फिर अल्लाह और आइम्मा में फ़र्क क्या रह गया। नंबर 12, आइम्मा पर भी बंदों के दिन रात के अमाल पेश होते हैं, ये तहकीक किसने की। नंबर 13, आइम्मा के पास फरिश्तों की आमदोरफ्त होती रहती है। हाँ, तुम्हारा कोई अपना बनाया हुआ फरिश्ता होगा, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नंबर 14, हर जुमे की रात आइम्मा को मेराज होती है, वो अर्श तक पहुँचाए जाते हैं और वहाँ उनको बेशुमार नए उलूम अता किए जाते हैं। ये लो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक बार मेराज हुई और यहाँ ये हर हफ्ते एक बार चक्कर लगा रहे हैं। नंबर 15, आइम्मा वो सब उलूम जानते हैं जो अल्लाह की तरफ से फ़रिश्तों, नबियों और रसूलों को अता होते हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे उलूम भी जो नबियों और फ़रिश्तों को भी अता नहीं हुए। नबियों और फ़रिश्तों को तुम्हारे फ़रसूदा उलूम की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 16,
آئمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور الروح لے کر اترتے ہیں۔ اب تک کتنی کتابیں جمع ہو گئی ہیں؟ نمبر 17، آئمہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ نمبر 18، دنیا و آخرت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں دے دیں اور بخش دیں۔ پھر کس کس کو دیا انہوں نے اب تک اور کس کس کو بخشا ہے؟ نمبر 19، اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی تھی اور جس کا بوجھ اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا تھا، وہ امامت کا مسئلہ تھا۔ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی، پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی۔ نمبر 20، قرآن میں پنجتن پاک اور تمام آئمہ موسومین کے نام تھے، وہ نکال دیے گئے اور تحریف کی گئی۔ یہ پوری امت مسلمہ پر بہتان تراشی ہے۔ دوستو، یہ تھے شیعوں کے وہ عقائد و نظریات جو وہ اپنے آئمہ معصومین کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کس قدر کفریہ عقائد و نظریات کے حامل ہیں یہ لوگ، کہ آئمہ کو انہوں نے نبیوں اور رسولوں سے بہتر بتایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے مختلف خصوصیات میں بھی شریک و سانجی بنا دیا۔ آپ ابھی حیران نہ ہوں، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ ایسے ہی بے شمار غلط عقائد ہیں ان کے کہ جن کو سننے کے بعد ان کے تعلق سے کسی قسم کی نجات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، جو چاہے اس دروازے کا استعمال کر سکتا ہے۔ دوستو، ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے تعلق سے شیعوں کے عقائد کو بیان کریں گے، جنہیں پڑھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کس قدر اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اور صحابہ کرام سے ان کا بغض و کینے کا معیار بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ آئیے اب ہم آپ کو صحابہ کرام کے تعلق سے شیعوں کے چند بنیادی عقائد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و امامت نہ ماننے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ اور عام صحابہ قطعی طور سے کافر و مرتد، استغفر اللہ۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 137 فلاں اور فلاں اور فلاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تینوں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و امامت کا مسئلہ پیش کیا گیا تو یہ تینوں ان سے منکر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے انہوں نے بیعت کر لی اور اس طرح پھر ایمان لے آئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر یہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر یہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ پھر جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے بھی بیعت لے لی جو امیر المومنین سے بیعت کر چکے تھے، تو اب یہ ایسے ہو گئے کہ ان میں ذرا سا بھی ایمان باقی نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ کس طرح دجل و فریب سے یہ کام لیتے ہوئے ان لوگوں نے کافروں منافقوں سے متعلق ایک آیت کو خلفائے ثلاثہ پر چسپاں کر دیا اور انہیں کافر و مرتد قرار دے دیا ہے۔ ایمان کا معنی امیر المومنین علی، کفر کا مطلب ابو بکر، فسق سے مراد عمر اور عصیان سے مراد عثمان، معاذ اللہ۔ سورہ الحجرات کے آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، تمہارے دلوں ایمان سے مزین کر دیا، اور کفر و فسق و نیز معصیت کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں شیعوں کی خبیث ذہن کی کارکردگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب علیکم الایمان میں ایمان کا مطلب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، اور آگے کفر کا مطلب ہے ابو بکر، فسق کا مطلب ہے عمر، اور عصیان کا مطلب ہے عثمان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے ثلاثہ کافر و مرتد، اللہ و رسول کے غدار، استغفر اللہ۔ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام بنی آدم کی لعنت، توبہ، استغفر اللہ۔ ابو بکر کی بیعت سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی، استغفر اللہ۔ عمر بن خطاب کا یوم شہادت سب سے بڑی عید کا دن ہے، اللہ اکبر۔ امام غیب جب ظاہر ہوں گے تو شیخین کو قبروں سے نکالیں گے اور زندہ کر کے ہزاروں بار سولی پر چڑھائیں گے۔ اللہ اللہ تباہ و برباد کرے ان بدبختوں کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بدبخت کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہ وہ منافقہ تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر مار دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، ان کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اجل و بزرگ صحابہ کو بھی یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور طعن و تشنیع سے کام لیتے ہیں،
اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اپنے مطلب کی بات کے لیے یہ خود ساختہ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور ان کی عظمت و مقام کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ کافی و شافی ہے، جو بخاری و مسلم میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستو یہاں حدیث کا حوالہ بھی آپ کو دیتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3397 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 4611۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تب بھی وہ کسی ایک صحابی کی جانب سے خرچ کیے گئے ایک مد یا آدھا مد کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ واضح رہے کہ ایک مد تقریباً 600 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک طرف صحابہ کی عظمت کے تعلق سے زبان رسالت سے یہ فرمان نکلتا ہے، تو دوسری طرف یہ شیعہ حضرات انہی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں کافر و مرتد قرار دیتے ہیں، اور انہیں قرآن میں تعریف کرنے والا سمجھتے ہیں، انہیں غاصب و خائن جیسے القاب سے پکارتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے خرافاتی روایات اپنے ائمہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قوم یہودیوں کے نقش قدم پر مکمل طور سے چل رہی ہے، بلکہ ان سے بھی 2-4 قدم آگے ہے۔ اور جو دوستوں موجودہ صورتحال ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، دوسری اندر کی بات دوستوں جو میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہودی بہت بڑی تعداد میں ایران کے اندر بھی موجود ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سارے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا اور یہ ایران کا ہی شہر ہے۔ تو یہودیوں کا یہ مسیحا ہے، یہودی بہت بڑی تعداد میں ایران میں موجود ہیں، اور ایران کے اندر بھی شیعت بہت زیادہ ہے، شیعہ کی بہت زیادہ تعداد ایران میں موجود ہے۔ تو یہ سارا گٹھ جوڑ امید ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دوستو اب تک آپ نے بہت ساری باتیں شیعوں کے عقائد و نظریات کے حوالے سے جو سنی ہیں، ان کے بعد آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم انشاءاللہ ان کے عقائد میں سے ایک اور مضموم عقیدہ موجودہ قرآن مکمل نہیں ہے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے عقیدے کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ اس میں کسی آیت یا لفظ کا اضافہ ہوا اور نہ ہی کمی۔ شروع زمانے سے لے کر اب تک یہ کتاب اپنی حقیقی شکل و صورت اور عبارت کے ساتھ باقی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک قرآن مجید کے کسی ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جہاں تک شیعہ قوم کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک قرآن مجید اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی بہت سی آیات میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ دوستو شیعوں کے قرآن مجید کے تعلق سے اس مضموم عقیدے کی وضاحت کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قرآن مجید میں تبدیلی اور حذف کا کام کس نے کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے خود شیعہ مورخین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اور اپنی حکومت کو دوام بخشنے کی نیت سے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ سازش کر کے اصلی قرآن کو غائب کر دیا اور اس کی جگہ اپنی مرضی کا ایک قرآن مرتب کرایا، جس میں سے وہ تمام آیتیں نکال دی گئیں جن میں ان کے عیوب و نقائص اور اہل بیت کے فضائل و مناقب کا ذکر تھا۔ دوستو ہم نے شیعوں کے ایک عقیدے موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے کی وضاحت کی کوشش کی، اور اس کے ضمن میں ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق قرآن میں حذف و تحریف کس نے کی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے اور اس میں صرف 1/3 آیات ہی درج ہیں، بقیہ 2/3 آیتوں کو ختم کر دیا گیا، تو اصلی قرآن کہاں ہے اور وہ آج تک منظر عام پر کیوں نہیں آیا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس آیت کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اصول کافی میں ابو بصیر کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح نازل ہوئی تھی کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد کے ائمہ کی امامت کے بارے میں صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا تھا، لیکن اس میں سے الفاظ نکال دیے گئے
जो मौजूदा कुरान में नहीं हैं। इसी तरह दोस्तों सूरह निसा की आयत नंबर 66 में अल्लाह फरमाता है कि जिस बात की नसीहत उन्हें की गई अगर वो लोग उस पर अमल करें तो उनके हक़ में बेहतर होगा। इस आयत के सिलसिले में असूल काफ़ी ही की एक रिवायत मुलाहिज़ा करें कि इमाम बाकिर फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 66 इस तरह नाजिल हुई थी कि जिस बात की नसीहत उन्हें अली के बारे में की गई है अगर वो लोग उस पर अमल करें तो उनके हक़ में बेहतर होगा। मतलब यह है कि इस आयत का ख़ास ताल्लुक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से था, लेकिन इसमें से फ़िल अलीयिन निकाल दिया गया जो मौजूदा कुरान में नहीं है। तो दोस्तों हमने इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि इन शिया हज़रात के क्या अक़ायद हैं और जो ईरान और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल है और जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है और जो इसराइल ने ईरान पर और फिर ईरान ने जवाबी हमला इसराइल पर किया है और जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। असल में ये एक फ़िक्स्ड मैच है और उम्मत मुसलमा के जो सादा लोग हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने वाला बनाए और दीन इस्लाम की तालीमात को पूरे आलम में फैलाने वाला बनाए और बातिल मज़हब के अकायद और तालीमात से हम सब को और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।